اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1983 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المعارج کی آیت 29 سے ہو رہا، 70/29۔ سابقہ آیات میں قرآن کریم کے معاشی نظام کا ایک گوشہ سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہو جاتا، اس میں ان لوگوں کا حق ہے یا وہ لوگ اسے بطور اپنے حق کے لے سکتے ہیں کہ جن کی ضروریات اپنی محنت سے پوری نہ ہوتی ہوں یا وہ محنت کرنے کے استعداد سے ہی محروم ہو چکے ہوں، جنہیں مسکین اور محتاج کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پیشتر میں عرض کروں، جب بھی کبھی اسلام کے معاشی نظام کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر، خاص طور پر بلکہ نوجوان طبقے کے افراد وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہی تو کمیونسٹ کہتے ہیں، تو آپ کمیونزم کے اتنے خلاف ہیں اور قرآن کا وہی نظام پیش کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی اس صورت ایسا ہی ہوا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کمیونزم یا کمیونسٹ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں خود انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کمیونزم ہے کیا۔ ہمارے ہاں تو علم کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی نا، چند الفاظ ہوتے ہیں جو لوگوں نے یاد کر رکھے ہوتے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے، اہل دانش و بینش ہوں یا عوام، کیفیت سب کی ہے یہاں۔ تو میں نے تو دیکھا ہے جو کمیونزم کے مدعی ہیں بڑے بڑے، انہوں نے بھی بہت کم کمیونزم کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے اتنی گنجائش تو نہیں کہ میں تفصیل سے بتا سکوں کہ یہ کیا ہے۔ مارکس نے یہ ٹھیک ہے کہ نظام سرمایہ داری کے وہ خلاف تھا، یہ ایک تخریبی چیز ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تعمیری بات یہ پھر آگے چلنی چاہیے کہ پھر وہ نظام معاشی ہے کیا جو تعمیر انسانیت کا ضامن بنتا ہے۔ اس نے جو اصول دیا تھا کہ ہر شخص اپنی محنت اور استعداد کے مطابق کام کرے اور اسے اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دیا جائے، بڑا ضروری اصول ہے اور یہ اس کا نہیں اختراع کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول نافذ فرمایا، اس پہ عمل کر کے دکھایا، یہ تو وہاں کا اصول ہے۔ لیکن مارکس نے اس اصول کو نظری طور پہ تو پیش کیا، لیکن وہ شخص حقائق کو سامنے رکھتا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس پر عمل کرانے کے لیے بنیاد نہیں مل سکتی کہ ایک شخص جان مار کر مسلسل محنت کرے اور اس میں سے صرف اتنا سا لے جتنا سا 2 روٹیاں اس کو ضرورت ہے اور باقی سب دوسروں کو دے دے۔ وہ کیوں ایسا کرتا چلا جائے، اس کیوں کا جواب نہیں مل سکتا تھا۔ تو چنانچہ طے انہوں نے یہ کیا کہ کمیونزم تو ممکن العمل نہیں، اگرچہ یہ بات انہوں نے کہی کہ اس کے بعد کبھی دور آئے گا گردش دورہ کے بعد، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب آئے وہ دور، کہ آخر الامر انسانوں نے آنا اسی پہ ہے، لیکن سر دست ہم اسے نافذ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے نیچے درجے سوشلزم ہے، سر دست اسے اختیار کیا جائے، اور سوشلزم دنیا کا بدترین نظام ہے۔ کیپٹلزم میں ذرائع پیداوار اور دولت جو زائد ہو وہ مختلف افراد کے ہاتھوں میں رہتی ہے، ان کے پاس رہتی ہے۔ سوشلزم میں ایک لفظ ہے کہ یہ اسٹیٹ کے پاس چلی جاتی ہے، ریاست یا مملکت جسے کہتے ہیں۔ تو ریاست اور مملکت تو ایک ایبسٹریکٹ سے الفاظ ہیں، جب ان کا تجزیہ کیا جائے تو کس کے پاس چلی جاتی ہے؟ وہ اسٹیٹ کوئی مائی تو نہیں بیٹھی ہوئی نا کہ اس کو جا کے دے دیا جاتا ہے،
جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے انہی کا نام اسٹیٹ ہوتا ہے، تو یہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو آپ سوچئے کہ انسان تو وہی ہوں سیرت و کردار کے اعتبار سے جیسے ہم لوگ ہیں یا جیسے عام ہیں دنیا میں، ان کے پاس پہلے ہی فوج بھی ہو، پولیس بھی ہو، قانون سازی کے اختیارات بھی ہوں، جیل خانے بھی ہوں، ہنٹر بھی ہوں، موت کے لیے پھانسی گھر بھی ہوں، یہ سارا کچھ پہلے سے موجود ہو، اور سارے ذرائع پیداوار فالدہ دولت وہ بھی انہی کو دے دی جائے، تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد وہ کس قسم کی فرعونیت کا نظام نہیں بن جائے گا۔ اسے سوشلزم کہتے ہیں۔ یہ چل ہی نہیں سکتا تھا، روس میں بھی ناکام رہا، چین میں بھی ناکام ہو گیا۔ بنیادی کمزوری کیا تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ نظام کے الفاظ، قانون کے الفاظ، ان کو دہرا دینے سے، کاغذوں پہ لکھ دینے سے وہ نظام قائم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انسانوں نے کرنا ہے۔ اس نے کہا بات یہ دیکھنی ہے کہ وہ انسان کیسے ہوتے ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں۔ وہ پہلے انسانیت سازی کرتا ہے، وہ انسان بناتا ہے پہلے، اور پھر ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں دیتا ہے۔ لیکن ان کے ہاں کمیونزم میں تو کوئی ضابطۂ قوانین ایسا ہے ہی نہیں جو انسانوں سے بالا ہو۔ وہ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ وحی کے مانتے ہیں، نہ ضابطۂ اخلاق کو مانتے ہیں، نہ ایٹرنل ویلیوز کو مانتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا اس وقت۔ لینن نے 1920 میں یوتھ کمیونسٹ لیگ کی کانگریس میں نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ چیز ایک لینن کے ہاں نہیں ہے، ان کے ہاں کمیونزم میں ہر جگہ یہ ملے گی کہ ہم ان تمام ضوابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی فوق البشر سرچشمہ یا غیر طبقاتی تصور کے پیدا کردہ ہوں۔ پہلی چیز ہی ہو گئی، تمام ضوابط اخلاق جو کسی سپر ہیومن سرچشمہ سے، فوق البشر یعنی وہی سے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فریب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ تصور ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر محنت کشوں اور کاشتکاروں کے دلوں کو تاریکی اور دھند میں رکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ضابطہ اخلاق محنت کشوں کی طبقاتی جنگ کے مفاد کے تابع ہے، یہی ہمارے ضابطہ اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ سرمایہ داروں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ضابطہ اخلاق احکام خداوندی پر مبنی ہے۔ ہم اس تصور کو ٹھکراتے ہیں۔ ہم خدا وغیرہ کچھ نہیں جانتے، ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ اخلاق انسانی معاشرے کا نام ہے، اس سے ماورا جو کچھ ہے فریب ہے۔ ہم کسی ابدی صداقت کے قائل نہیں۔ اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر افسانے وضع کیے گئے ہیں، ہم ان سب کا پردہ چاک کر کے رکھ دیں گے۔ اب یہ ہے انسان کے متعلق ان کا نظریہ کہ کوئی مستقل اقدار نہیں، کوئی اس قسم کا غیر متبدل ضابطہ اخلاق نہیں، انسانوں سے اونچا کوئی سرچشمہ ایسا نہیں جہاں سے ہدایت یا قانون یا رہنمائی ملتی ہو۔ خود ہی ہم جس قسم کے قوانین بنائیں وہی قوانین ہیں کہ جن کے تابع نظام چلے گا۔ انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والی بات وہ تو ضابطۂ اخلاق کی روح سے ہوتی ہے، اور وہ کسی غیر متبدل ضابطۂ اخلاق کے ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ یہ بنیادی کمزوری تھی کہ انسانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ پیدا کی جائے، محض قانون کے الفاظ میں یا نظام اوپر سے اس قسم کا قائم کر دیا جائے۔ اب وہ نظام جس میں پہلے سے ہی، جیسا میں نے عرض کیا ہے، اتنی قوتیں اقتدارات انسانوں کے ہاتھوں میں ہوں، ان کو یہ تمام دولت اور ذرائع پیداوار کا مالک بھی بنا دینا، اس ایک ٹولے کو، گروہ کو، جماعت کو جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس نے اقتدار کسی طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے،
اور یہ سب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ سوچئے پھر دنیا کا حشر کیا ہوگا۔ وہ تو جتنا زیادہ اختیار انسان کو آپ دیتے جائیں گے اور اس کے اوپر کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ فرعون بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے یہ نظام کامیاب ہو سکتا نہیں تھا۔ اسی لیے اقبال نے بہت پہلے جب یہ کمیونزم کا چرچا ہوا یا انقلاب آیا ہے رشیا میں 1917 میں، اس زمانے میں کہا تھا کہ اے کہ میں جوئی نظام عالم میں تو ایک عالمگیر نظام معاشی قائم کرنا چاہتا ہے۔ روس سے کہا تھا جستائی اورا اساس محکم ہے، اس کے لیے وہ بنیاد تم نے تلاش کر لی ہے جس کے اوپر اتنی بڑی عظیم عمارت کھڑی ہو سکے۔ اور وہ بتایا تھا کہ یہ اساس، یہ بنیاد قرآن کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہاں تو ضمناً ایک اقتباس دیا ہے اور چند باتیں عرض کی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب نظام ربوبیت میں یہ سارا تقابل جو ہے، نظام سرمایہ داری، رشیا کا یہ نظام اور قرآن کا معاشی نظام، یہ سارا میں نے اس میں دے دیا ہوا ہے۔ اصل اور بنیاد یہ ہے کہ قرآن انسانوں کے اندر پہلے تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور پھر جب وہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی ایک جھلک ان الفاظ میں ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک خصوصیت جو مومن کی بتائی ہے جماعت مومنین کے، ذرا اس کو ذہن میں رکھیے آپ، کتنا عجیب انقلاب ہے۔ ورنہ ہر انسان، ہر شخص، ہر ذی حیات اپنی ضرورت کو مقدم سمجھتا ہے۔ ایک تو یہ نقشہ ہے کہ کسی دوسرے کی ضرورت کو کوئی سمجھے ہی نہ، اس کا احساس ہی نہ ہو، حیوانات کا درجہ۔ اگر سمجھے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ صورت ہوگی کہ اپنے آپ کو پہلے مقدم سمجھے گا اور اس کے بعد دوسرے کا خیال آئے گا۔ قرآن تو ایک درجہ آگے جاتا ہے، وہ ایسے انسان تیار کرتا ہے کہ جب وہ اپنی اور کسی دوسرے کی ضروریات میں تقابل کرے اور وہ محسوس کرے کہ اس کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، آپ محروم رہے اور اس کو دے دے۔ یہ باتیں ہمیں تو آج محض واضح اور افسانے سے نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے نہ ایسے مومن دیکھے نہ ایسے مومن ہم بنے، لیکن قرآن جو بنیاد قائم کرتا ہے وہ اس انسانوں کے اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور جب یہ اس قسم کے انسان وجود میں آ جائیں تو یہ زمین اور زیادہ دولت اور یہ چیزیں تو ایک طرف رہا، ان کے ہاتھ میں تو پوری کائنات بھی دے دی جائے گی تو اس میں سے کوئی نقص واقع نہیں ہوگا، وہ فرعون نہیں بنیں گے اور جھکتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بنیاد ہے اصل۔ اس وقت جو دنیا میں ایک قیامت برپا ہے نفسا نفسی کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نگاہیں ساری قوانین کے اوپر رہتی، الفاظ اور اصطلاحات پر رہتی، فارملزم پہ رہتی، رسوم پہ رہتی ہیں۔ جو مقصد حیات ہے، جو انسانیت کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کا خیال کہیں بھی نہیں آ رہا۔ انسان دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، انسان، آبادی تو انسانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو شاید نایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن پہلے انسانوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور وہ جب تبدیلی جن میں پیدا ہو چکتی ہے
ان انسانوں کے ہاتھ میں اقتدار دیتا ہے، تو اس کے بعد خطرہ کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ان انسانوں سے خطرہ ہوگا کسی کو؟ سابقہ آیات میں یہی چیز آئی تھی کہ مسلمین وہ ہیں کہ جن کی کمائی میں، جن کی دولت میں، جن کی آمدنی میں، جن کے ذرائع میں وہ حق معلوم للسائل والمحروم، خیرات اور چیریٹی کے طور پر، دھیان کے طور پر نہیں، وہ دوسروں کو کوئی دیتے، وہ ان کا حق سمجھتے ہیں اپنی کمائی کے اندر، جن کی ضروریات رکی ہوئی ہوں۔ یہ کہا تھا اس نے کہ یہ ہوتے ہیں وہ جن کو آپ مسلمین کہتے ہیں۔ صلات یہ کرتی ہے ان کے اندر، یہ تبدیلی پیدا کرتی ہے ان انسانوں کے اندر۔ تو یہ جو اصول بتایا قرآن نے کہ ان کی کمائی میں حق ہوتا ہے، اور حق معلوم کہا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، یا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو کہا گیا ہے کہ اس قسم کا نظام ہوتا ہے جس میں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو مقدم سمجھا جاتا ہے، تو آگے بات یہی تھی کہ پھر وہ انسان کس قسم کے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہی یہ بات بتا دی کہ آؤ تمہیں بتائیں وہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن، محض قانون نہیں بتایا، نظام کے خطوط نہیں سامنے لائے، لائنز نہیں کھینچی، صرف کہا کہ وہ انسان کیسے ہوتے ہیں، اور ان انسانوں کی موٹی موٹی 2-4 خصوصیات یہاں بیان کر دی۔ ورنہ یاد رکھیے قرآن کریم میں مومنین کی جس قدر خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ وہی ہیں جن کے اندر پہلے انسان یہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جن انسانوں کے اندر، اور ان کو پھر اس پروگرام کو بروئے کار لانے کا اہل قرار دیتا ہے، ان کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ اقتدار۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ حکومت کرنا، وہ تو ہوتا ہی نہیں قرآن کی روح سے، لیکن یہ اختیار دینا کسی حکم کے منوانے کا بھی، خواہ خدا کا ہی حکم ہو، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے صاحب۔ دونوں انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وہ کرتا یہ ہے کہ انسانوں کے اندر پہلے یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ کہا یہ ہم نے کہا ہے کہ وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں مسلمین۔ اب 2-4 خصوصیات ہیں، اور سب سے پہلی خصوصیت وہ ہے جس کے متعلق عام طور پہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کا بھی کوئی تعلق معیشت سے یا نظام سیاست سے ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ پہلی چیز اس نے جنسیات یا سیکس کے متعلق بتائی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے عام طور پر ذہنوں میں نہیں آتا کہ معاشی نظام کے ساتھ سیکس کا تعلق کیا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو تحقیق کا سوال ہی نہیں ہے۔ کچھ رسوم ہیں، ذرا تنقید چلی آ رہی ہے صدیوں سے، انہی کے اوپر کار فرما ہے امت۔ یہ سیکس کی حدود فراموش جو ایک نظام ہے مغرب کی اقوام کے اندر کچھ عرصے سے رائج ہوا، اور انہی قوموں نے تحقیق شروع کی کہ سیکس کو ضوابط کے تابع رکھنے اور اس کو بے محابہ آزاد کر دینے میں اس سے قوموں کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی ایک درسوں کا مستقل موضوع ہی یہ قرار دیا تھا، اور انہی کے ہاں کے جو محقق جنہوں نے تحقیق کی ہے اس مسئلے پہ، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا انون کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہ خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ
کہ سیکس کو اگر حدود کے اندر نہ رکھا جائے تو ایسی قوم زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک زندہ رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی یہ وہاں انفرادی سوال نہیں پیدا رہ گیا، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ وہ قوم ہی 3 نسلیں، آپ زیادہ سے زیادہ 100 سال کہہ لیجئے، اس سے زیادہ عرصے تک وہ قوم اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ زندہ رہنے کے معنی ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے، مردہ اقوام کی صف میں اس کا شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ صرف جنس کو غیر محدود طریق کے اوپر جنس کو عام کرنا جو ہے، ایسی قوم زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک زندہ قوم رہ سکتی ہے، یہ ان کی تحقیق ہے۔ قرآن نے پہلی چیز یہ قرار دی کہ جن کے ہاتھوں سے یہ نظام بروئے کار آئے گا، معاشی نظام، شیخ صاحب پانی، پہلی چیز ان کے اندر یہ ہے کہ جنسیات کو وہ ان حدود کے اندر رکھیں گے جو قرآنی یا وحی کے ضابطۂ اخلاق نے متعین کی ہے، اور وہ غیر متبدل ہے، اور اس کا طریقہ بتا دیا، نکاح کا طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر ما ملکت ایمانہم بھی ایک لفظ آیا ہوا ہے، شکریہ۔ یہ بھی ایک دوسرا موضوع ہے، وہ جو کہتے ہیں صاحب غلام اور لونڈیاں، اور قرآن کے اندر یہ بار بار آیا ہے ما ملکت ایمانہم، بیویاں یا لونڈیاں۔ تو میں چند الفاظ میں دہرا دوں، بات تو کئی دفعہ آ چکی ہے درس کے اندر۔ نزول قرآن کریم کے زمانے میں ویسے تو ساری دنیا کے اندر ہی غلامی عام تھی، اور عربوں میں خاص طور پر بڑی کثرت سے تھی، مرد غلام اور عورتیں لونڈیاں۔ وہ جنگ کے قیدیوں کو بھی اس طرح سے بناتے تھے، غلام اور لونڈیاں، اور پھر یہ بکتی بھی تھی، تبادلہ بھی ان کا ہوتا تھا۔ پھر وہ دوسرے ممالک تھے جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے، وہاں سے یہ اغوا کر کے بھی لے آتے تھے۔ تو گویا یہ بڑی عام چیز تھی، اور یہ معیوب نہیں تھی، معاشرے کا ایک جز بن چکی ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں یعنی اکثریت ان کی آبادیوں میں ان غلاموں اور لونڈیوں کی تھی۔ قرآن نے آ کے پہلی چیز تو یہ کی کہ جنگ کے قیدیوں کو یہ بناتے تھے غلام اور لونڈیاں۔ اس نے اس چشمے، اس سورس کو ہی ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، ان کو چھوڑا جائے گا فدیہ دے کر۔ اور قرآن ہے عزیزان من، اگر انہیں فدیہ دینے کی طاقت نہ ہو، ایسا نہ ہو سکتا ہو، تو بطور احسان چھوڑنا ہوگا، ان کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ تو ہوا کہ آئندہ کے لیے، اور جو موجود تھے اس زمانے میں قرآن میں، سارے قرآن میں ان کے متعلق احکام ہیں جو وہاں موجود تھے اس زمانے میں۔ ما ملکت انہم کے یہ معنی کہ جو ابھی موجود ہیں، اگر ان کو شبہ شب ہی یہ کہہ دیا جاتا کہ ان سب کو آزاد کر دیجئے چلے جائیں، جاتے کہاں؟ ان کا کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس کثرت سے وہ تھے، اور جز بن چکے ہوئے تھے ان کی معاشرت کا، ان کی زندگی کا۔ یہ بھی کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے، ان کو تو ایک وقت کا کہیں سے کھانا بھی نہیں مل سکتا تھا۔ ان کے متعلق احکام دیے کہ یہ جو انہوں نے بطور لونڈیوں کو جن کے رکھا ہوا تھا، حکم دیا کہ ان کو تو بیویوں کی حیثیت سے رکھنا ہے۔ پہلے ہی ایک ہی حکم میں ان کا درجہ لونڈیوں سے بیویاں بنا دیا، ان کی اولاد قرار دے دی گئی۔ پھر قدم قدم کے اوپر آزاد کرو، غلام آزاد کرو، ذرا سے یوں لفظ ہوئی غلام آزاد کرو، آزاد آزاد آزاد۔ آہستہ آہستہ ان کو یا تو اپنے معاشرے کا جز بنا لو یا آزاد کرو، اور یہ ہے کہ آزاد کرتے وقت اگر دیکھو
کسی غلام میں صلاحیت ہے کما کے کھانے کی لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو اس کو خود سرمایہ دے کے اس قابل بناؤ کہ وہ خود کما کے کھا سکے. قرآن کے احکام ہیں یہ. تو قرآن میں جہاں یہ آیا ہے, اب یہ دو کیٹیگریز وہاں ہو گئی تھی گھر میں ان عورتوں کی. ایک تو وہ کہ جو سیریاں دی ویاف جنہوں کہنے نے بیوی کی حیثیت سے جس کے ساتھ تقا کی حیثیت سے وائی ہو, اور ایک جو پہلے یہ لونڈیوں کی حیثیت تھی اور ان کو پھر قرآن نے بیویوں کی حیثیت دیا. یہ دو الگ شکیں تھی وہاں. ایک کو وہ ازواج کہتا ہے, دوسری کو ما ملکت ایمانہم کہتا ہے. ان کے ہاں پھر پوزیشن اور درجے میں کوئی فرق نہیں تھا. اور اس کے بعد کی جو بات ہے پھر وہ ہمارا دور ملوکیت ہے. قرآن نے تو یہ کیا اور انہوں نے زمانہ قبل از اسلام کی ہر قسم کی جتنی غیر اسلامی تھی سب اپنے معاشرے کے اندر آئی تھی. جب مملکت ہی انہوں نے یا حکومت ہی انہوں نے مشاورت کی بجائے ملوکیت بنا دی تو پہلے مملکت ہی غیر اسلامی ہوئی تو اس کے اندر پھر اسلام رہنا کہاں تھا. ہر چیز غیر اسلامی آئی. غلام اور لونڈیاں بھی آئی پھر سیلاب کی طرح آئیں. آپ کو یاد ہے کہ عباسیوں کے خلفاء میں سے ایک ایک خلیفہ کے حرم میں 3,000 لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں. کہ پتہ نہیں یہ انسان تھے, کیا تھا وہ معاشرہ, اور وہ چلا ہوا ہے. اور اب تک ہمارے ہاں کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ اسلام کے تھم جنہیں کہتے ہیں وہ سارے زور دیتے ہیں کہ لونڈیاں ضرور ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلی حکومت کے دوران میں آئلی قوانین جب آئی تھی کہ وہ 4 بیویوں پہ بھی پابندی عائد کی جائے تو پارلیمان میں ایک مولانا صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر یہ پابندیاں عائد کرتے ہو تو کم از کم ایک لونڈی کی تو اجازت دے دو. کل کی بات ہے آپ کے یہاں یہ صورت. تو بہرحال مجھ سے غرض نہیں ہے کہ اس اسلام میں کیا ہوتا ہے. میں تو قرآن کا طالب علم ہوں. قرآن نے جہاں ما ملکت ایمانہم کہا ہے اس سے مراد اس دور میں زمانہ نزول قرآن میں عرب معاشرے کے اندر جو غلام اور لونڈیاں موجود تھیں اس سے مراد وہ ہیں, اور ان کو جذب کرنے اور آزاد کرنے کے احکام سارے قرآن میں موجود ہیں. تو بہرحال جنسی تعلق کو محدود کر دیا اس نے اس حلقے تک. کہا کہ اس سے الگ کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو وہ خدائی احکام سے سرکشی ہوگی, ان حدود سے تجاوز ہوگا, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پہلی چیز تو جنسیات پر پابندی عائد کی, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے جنسی جذبات پر اتنا کنٹرول رکھیں گے. ایک چیز. اب آگے بات آتی ہے, 2 الفاظ آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرت اور سیاست کے نظام کی بنیادوں میں سے ہے یہ 2 چیزیں. بلکہ پہلی چیز والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. عام ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں وعدوں کو پورا کرتے ہیں. امانت کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اس سے مفہوم کیا لیا جاتا ہے. کوئی شخص کہیں جاتے وقت اپنی کوئی چیز, روپیہ عام طور پہ روپیہ پیسہ ہی ہوتا ہے, کسی کے پاس رکھ جاتا ہے بطور امانت کے, اور پھر وہ واپس آتا ہے تو وہ اگر امین ہے دیانتدار ہے تو وہ اسے واپس دیتا ہے. امانت کے یہی معنی ہمارے ہاں ہیں. قرآن کا جو تصور ہے مملکت, حکومت, سوسائٹی, معاشرے کا, اس میں اس امانت کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ امانت جو ہے کبھی غور نہیں کیا کسی نے. مادہ اس کا بھی امن ہے, الف میم نون.
جیسے ایمان کا مادہ بھی امن ہے، مومن کا مادہ بھی امن ہے، اور اسلامی معاشرے کی جو بنیادی خوشگوار خصوصیت بتائی ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، امن ہوگا۔ قرآن نے کہا یا قرآن نے جو کہا ہے وہ ذرا بعد میں آئے گی بات۔ نظام حکومت اس میں ہوتا کیا ہے؟ جنہیں آپ صاحب اقتدار کہتے ہیں وہ پیدائش سے یا کسی جگہ سے آ کے اپنے پاس اختیارات، اقتدارات، قوتیں، دولت، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ عام انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں، ان کے اپنے پاس یہ کچھ نہیں ہوتا۔ کہاں سے آتا ہے؟ قوم اپنی ان چیزوں کو ان کے سپرد کرتی جاتی ہے، اپنے اختیارات ان کو دے دیتی ہے، اپنی قوت ان کو دے دیتی ہے، اپنی دولت ان کو دے دیتی ہے۔ یہ کیوں دے دیتی ہے؟ کہا اس لیے دے دیتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ یہ تم لو تاکہ ہم امن میں رہ سکیں، تم ہمارا امن قائم رکھ سکو۔ ذرا 2 منٹ کے لیے عزیزان من غور کیجئے گا بات کیا ہوئی ہے۔ عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ یہ درد سر میں کیوں اپنے پاس رکھوں، تم اپنے پاس رکھو تاکہ میں آرام سے سوؤں رات کو، تم حفاظت کرو اس کی تاکہ میں امن میں رہوں۔ یہ اس لیے یہ اقتدار یا یہ دولت، یہ قوت، یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کو، حکومت کو، اقتدار کے صاحبان کو اس لیے قوم دیتی ہے کہ قوم امن میں رہے، اور باطل کا نظام یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ قوم ان کو دیتی ہے اتنا ہی خوف بڑھتا جاتا ہے قوم۔ ہر زائد چیز جو صاحب اقتدار کے پاس جاتی ہے غلط نظام میں، وہ قوم میں خوف کے بڑھانے کا موجب بنتی ہے۔ ورنہ اس سے پیشتر کوئی شخص بھی اگر صاحب اقتدار، بادشاہ بھی کیوں نہ وہ ہو، ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، دور حاضرہ کے اندر بھی اقتدار کے خواہ وہ جمہوری طریق ہو خواہ دوسرا طریق ہو، اس سے پہلے تو یہ دوسرے انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان سے بھی کم درجے کے۔ یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا، جناب ہم نے بنایا، حضور ہم نے کیا۔ یہ کیوں بنایا ان کو؟ یہ اپنی چیزیں کیوں دیں قوم نے ان کو؟ تاکہ قوم کو امن نصیب ہو۔ اسے کہتے ہیں امانت عزیزان ایمان۔ ہم لاماناتہم راعون، یہ وہ ہیں صاحب اقتدار کہ قوم اپنا یہ سب کچھ ان کو دے دیتی ہے تاکہ یہ آرام سے سوئیں، یہ امن سے رہیں۔ اسلامی نظام کی ایک خصوصیت اندازہ لگائیے عزیزان ایمان، لمبی چوڑی باتیں تو اور ہیں، قطع نظر اس کے، اور اسی کو پھیلائیے تو پوچھو نہیں کہاں تک بات چلی جائے۔ اس ایک چیز کو یہ رو کہ ان کے اپنے پاس نہیں کچھ ہوتا، قوم اپنی ان چیزوں کو ان کے سپرد کر دیتی ہے تاکہ قوم امن میں رہے۔ اور یہ لوگ جن کو اس نے کہا ہے کہ صاحب اقتدار یا اس نظام والے وہ ہوتے ہیں کہ وہ قوم کے اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ وہ اس کو ٹرسٹ، عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں بھی، ٹرسٹ کے معنی ہوتے ہیں بھروسہ کرنا کسی پہ۔ یہ بھروسے سے بھی آگے جاتا ہے قرآن۔
وہ کہتا ہے کہ ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ان کو امن نصیب ہو جاتا ہے جب یہ اس چیز کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ڈر نہیں رہتا۔ وہ جو رہبانیت یا تصوف کے اندر کا ہوتا ہے بے خوفی، وہ اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ وہ جنگل میں چلا جا رہا تھا، آگے آگے گرو تھا، پیچھے پیچھے چیلا تھا۔ وہ 10 قدم کے اوپر رات کا وقت، اندھیری رات، وہ 10 قدم پہ وہ کہے چیلا بابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہے وہ ڈر کس بات کا تمہیں لگ رہا ہے، پاگل چل رہا ہے، یہاں کون ہے تمہیں مار دینے والا۔ پھر 10 قدم کے بعد بابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بابا جی کھڑے ہو گئے، کہنے کہ ٹھہر جا۔ لانگ دھڑانگ تھا، ایک لنگوٹی باندھے ہوئے تھا، کہنے لگا لنگوٹی دی لانگڑ کھول۔ بولے تو اس میں ایک پیسہ تھا، اس نے کہا پھینک اس کو، تو اس نے پھینک دیا۔ کہنے لگا اب تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ ڈر تھا اپنے پاس اس پیسے کا۔ رہبانیت نے تو کہا کھول کے اس کو پھینک دے، اسلام نے کہا کہ پھینک نہ دے، اسے ان ہاتھوں میں دے دے کہ جو پھر تمہیں امن کے اندر رکھے ہوئے۔ پیسہ پھینک دینے سے امن نہیں، پیسہ ایسے ہاتھوں میں دے دینے سے امن نصیب ہوگا کہ جو اسے پھر تمہارے امن کے لیے ہی صرف کریں گے۔ تم سو گے وہ راتوں کو پہرا دیں گے۔ تمہیں پتہ عزیزان من، یہ جو طواف ہوتا ہے کعبے کا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طائفین کہتے کس کو ہیں؟ مومن کی صفات میں سے یہ بات ہے نا، یہ جو رات کو پہرا دیتے ہیں نا، بیٹس جن کو کہتے ہیں، یہ گشت کرنے والے، ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں طائف۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کعبے کو شہادت میں رکھ کے دنیا انسانیت کو کہتے ہیں کہ تم سو، ہم پہرا دیں گے۔ انسان ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ لو ایک پیسہ میرے پاس ہے۔ بڑے انداز سے، عجیب انداز سے یہ تصوف میں سمجھایا کرتے تھے، سب کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ لے لو۔ یہ ان سے کہتی ہے کہ یہ ایک پیسہ لے لو تاکہ مجھے امن نصیب ہو۔ ہر وقت درد سر بنا ہوا ہے یہ میرے لیے۔ سوچئے عزیزان من کہ یہ دے کے اگر امن نصیب ہو جائے۔ وہ جو یوسف کو خریدا تھا زلیخا نے، جامی نے یوسف زلیخا لکھی ہے عجیب، وہاں پہنچنے کے بعد، وہ خریدنے کے بعد، وہ ایک شعر ہے عجیب۔ سہیلیوں نے پوچھا کہ کیا سودا تم نے کیا؟ کہنے لگی سودا پوچھ رہی ہے، دراہم چند دادم جاں خریدم۔ میں نے چند چاندی سونے کے سکے دیے اور جان خرید لی، تعالی اللہ عجب ارزاں خریدم۔ اللہ کی قسم بڑا سستا خریدا میں نے، دراہم چند دادم جاں خریدا۔ عزیزان من، اسلامی نظام یہ ہے، ہر شخص اپنے چند دراہم ان کے سپرد کر دیتا ہے اور امن خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد دنیا سے کہتا ہے کہ تعالی اللہ عجب ارزاں خریدم۔ غور فرمایا عزیزان من کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ان لوگوں کی خصوصیات، اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ لِهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ، کہ قوم جو کچھ ان کے سپرد کرتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ امن، وہ اسے لیتے ہیں اور قوم کے امن کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ مومن کے معنی ہیں دوسرے کے امن کا ذمہ دار۔ ایمان لانے والا تو اس کے ثانوی معنی ہے، بنیادی معنی ہے۔ ایمان لانے والی بات دوسری ہے۔ قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت المومن ہے نا، تو مومن کے معنی اگر ایمان لانے والا ہو تو خدا کی یہ صفت کیا کہ اللہ مومن ہے، تو ہم تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کس پہ ایمان لاتا ہے؟ مومن کے معنی ہے امن کی ضمانت دینے والا،
یہ خدا کی صفت ہے، اور خدا کے بندوں میں یہی صفت جب نمودار ہو جاتی ہے تو اس میں کو مومن کہتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قوم امت اپنا یہ سارا کچھ ان کو دیے جاتی ہے تاکہ تم ہماری امن کی ذمہ داری لو۔ وہ بھی مومن ہوتے ہیں، یہ بھی مومن ہوتے ہیں۔ ہم لاماناتہم راعون۔ سوچئے حضرات، ایک وہ کمیونزم کا یا سوشلزم کا دعویٰ اور ایک یہ اسلام کا نظام۔ بات یہ نظام اور قانون سے نہیں شروع کرتا، بات یہ انسانوں سے شروع کرتا ہے۔ اگرچہ وہ بات تو میرے سامنے ہے، بعد میں اعلان کروں گا آئندہ درس کا۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ، عید میلاد النبی کی تقریب، اس میں آئندہ جمعہ یا آئندہ درس اسی تقریب کے ضمن میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک درس خصوصی ہوا کرتا ہے میرا ایسی تقاریب پہ، اور پھر یہ تقریب تو وہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں نزول قرآن اور حضور کی دنیا میں تشریف آوری، دو ہی تو ہمارے لیے جشن کے میدان ہے۔ تو اس پہ میں نے اس دفعہ رکھا یہ ذہن میں کہ یہ نظام اسلام قائم کرنے والے ہوتے کس قسم کے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، نظام کے متعلق گفتگو جو ہے وہ تو ایک نظری بحث ہے، وہ تو کی جا سکتی ہے۔ یہ نظام قائم کرنے والے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ہم ساری گفتگو اگر کرتے بھی ہیں تو وہ نظام کے متعلق ہی کرتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ سوال وہ تو بعد کی بات ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں جن سے ہاتھوں یہ نظام قائم ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ کے عید میلاد النبی کی تقریب کا جو درس ہے وہ آئندہ جمعے کو ہی ہے، اس میں میرا عنوان ہی یہ ہے، اور اتفاق سے یہاں یہ بات آ گئی کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لاماناتہم، اور اس کے بعد وعہدہم، دو چیزیں ہیں، امانت و عہد ہے ایک۔ وہ عہد کا تو ہمارے ہاں ترجمہ ہی وعدہ ہی کیا جاتا ہے، پرومس جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ وعدہ اور عہد دو الگ چیزیں ہیں۔ عہد کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مسلسل حفاظت کی ذمہ داری لے لینا، یہ ان کو دیتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار تھا، ایک قطرے کا۔ اب دیکھیں کہ امانات اور عہد جو ہیں وہ دو چیزیں کتنی اہم ہو گئی، بنیادی ہو گئی اس نظام میں معاشی کی۔ وہ اس کی مسلسل عہد کے اندر یہ ہوتا ہے مسلسل حفاظت کی ذمہ داری لے لینا، جو وہ دے ان کو لینا، اس کی حفاظت کرنا اور ان کو امن کی ضمانت دے دینا، یہ ہے بنیادی چیز، ان انسانوں کی بنیادی خصوصیات جو اس نظام کو قائم کرنے کے اہل ہوں گے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جس بات کے متعلق انہوں نے کہنا ہے کہ ہاں ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ سچی چیز ہے، وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ دنیا میں نظام عدل عزیزان من، اس کی بنیاد ہی شہادت کے قانون پہ ہے۔ یہ قانون شہادت جو ہے ایویڈنس کا، یہ بنیاد ہے عدل کے نظام کی۔ اگر وہ شہادت یہ ہے ہو جائے آپ کے ہاں، تو یہ ابھی قانون شہادت آج کل مرتب ہو رہا ہے، باہر نہیں آیا۔ پہلے جو کچھ آ گئی ہیں حدود کے آرڈیننسز، ان میں جو آئی ہے شہادت کے متعلق، تو وہ ایک تو ہماری بیٹیاں بہنیں باقی گئی، ان کی تو شہادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ بھلا ہوا میں لیڑے ہوں چھٹیاں، میری عمر نہ بیتی ساری ہے ہی نہیں۔ بعد نے کہا بہت ظلم ہے، یہ تو ہونی تو چاہیے کچھ۔ کہنے لگے اچھا پھر عورت کی شہادت، آدھی شہادت ہے کی، یہ آدھی شہادت بھی عجیب چیز ہے۔ بہرحال یہ قصہ دوسرا ہے۔
شہاداتہم قائمون، نظام عدل اس کے اوپر ہے۔ قائمون کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کہا مجسٹریٹ نے ملزم سے کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا یہ 24 سال۔ کہنے لگا 24 سال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے 5-4 سال ہوئے تم میری عدالت میں آئے تھے کسی اور جرم میں، تو میں نے تم سے پوچھا تھا تو تم نے کہا تھا جی عمر، تو تم نے کہا تھا 24 سال، آج بھی کہتے ہو 24 سال۔ کہنے لگا جی ہم ان میں نہیں ہیں کہ آج کچھ کہہ دیا کل کچھ کہہ دیا۔ ایک تو شہادت میں قائم رہنے والے ایسے ہوتے۔ بنیاد ہے عزیزان من یہ قانون شہادت کی، اور آپ کو معلوم ہے قرآن ایک جگہ تو ایک لفظ کہتا ہے پھر اس کی تفسیر دیتا ہے نا دوسری جگہ۔ شہادت کے متعلق کہا ہے یاد رکھو مومن جو شاہد یا گواہ ہوتا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر شہادت اس کی اپنی ذات کے بھی خلاف جائے تو وہ سچی شہادت دیتا ہے، اپنی ذات کے بھی خلاف جائے، اور آگے ہے والدین کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، دوستوں کے خلاف جائے، اور اس کے بعد یہ کہ خود اپنی ذات کے بھی خلاف جائے تو وہ پھر سچی شہادت دیتا ہے۔ پورا نظام عدل اس کے اوپر قائم ہے عزیزان من۔ یہ 3-4 شہادت خصوصیات یہاں بتائی ہیں قرآن نے، اور جگہ بھی مومنین کی خصوصیات ہیں، لیکن یہی کچھ کم ہے۔ جنس کے متعلق معاملے میں کنٹرول کرنے والا سب سے شدید ترین جذبہ انسان کے اندر جو یہ کنٹرول کو توڑتا ہے وہ جنس کا جذبہ ہوتا ہے، اس پہ کنٹرول کرنے والا، امانات کی اس طرح سے حفاظت کرنے والا کہ امن نصیب ہو جائے ہر ایک کو۔ نظام عدل کی بنیاد جس شہادت پہ ہے اس کو قائم رکھنے والا۔ اور بات آئی تھی نا مسلین سے، وہ جن کو ہم نے کہا نماز پڑھنے والے، یہی چیز ہے کہا الذین ہم علی صلاتہم یحافظون، یہ ہے وہ صلاۃ جس کے اوپر وہ ہمیشہ قائم رہتے۔ ہم علی صلاتہم یحافظون۔ اور آج کل کے ہمارے صلاۃ کو مصلی جو نمازی ہیں وہ تو آپ کو یاد ہے، پھر یاد آ جاتا ہے مجھے، اس نے آگے کہا کہ میں کر آیا ہوں سودا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا آپ کر آئے ہیں، یہ تو بڑی بری بات ہو گئی، اس کو تو فضل کیجئے۔ کہنے لگا کوئی گل نہیں، ڈر نہیں گئی، کر لوں گی اچھی گل۔ کہنے لگے جی کی کر لو گے، ہنے کچھ کر لو۔ کہنے لگا کوئی گل نہیں، اسی رفڑ پا رہے ہیں۔ کہنے لگا جی پھر جاؤ یہ کرو۔ کہنے لگا ہوں نماز ایسا میرا تنگ ہوں جانا ہے گا، میں نماز پڑھنا نماز کا میرا تنگ ہوں جاتا ہے، وہ میں پہلا پڑھنا تو پھر مگر یہ کر لوں گا، کوئی گل نہیں۔ ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ وہ پوچھتے ہو کہ جنت میں کون جائے، یہ ہے جن کو جنت میں کہتے ہیں۔ اور پھر جنت کی تعریف بتائی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے جو ضمانت دی ہے اس نظام میں، وہ رزق کی ضمانت صرف نہیں دی، رزق کریم کی ضمانت دی ہے، باعزت روٹی کی ضمانت دی ہے۔ اور روٹی کی محتاجی انسان کو ذلیل کرتی ہے عزیزان من۔ نظر آتا ہے کہ قرآن نے ہر جگہ یہ کہا ہے رزق کریم، یہاں جنات کہا ہے، اتنی جامع چیز ہے یہ جسے جنت کہا جاتا ہے۔ وہ قیامت والی جنت تو آئے گی، وہاں دیکھیں گے۔ یہ سارا نظام یہاں قائم ہو رہا ہے نا، جن کی خصوصیات بتائی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ وہ جنتی معاشرہ ہے کہ جس میں دینے والے کو لینے والے کو دونوں کی عزت تکریم باقی رہتی ہے۔ یہ جنت وہ ہے جو مکرمون کی جنت ہے۔ فما للذین کفروا کہ بھلا کا مہطعین عن الجمین وعن الشمال عزین یطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت النعیم۔ کہا یہ کہ جو اس کی تکذیب کرتے چلے آ رہے ہیں، جو ان خصوصیات کو برائے طاق رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ان میں سے ان کے پاس نہیں ہے، جب یہ جنتی معاشرہ ان مومنین کے ہاتھوں سے قائم ہوگا
تو اس کی خوشگواریوں کو دیکھ کے یہ دوڑے ہوئے آئیں گے تمہاری طرف کہ صاحب ہمیں بھی ایڈمٹ کر لیجئے، ہمیں بھی ٹکٹ دے دیجئے، ہمیں بھی پاس دے دیجئے. کیا کہتے ہیں یہ چیز؟ یہ ٹکٹوں اور پاسوں سے اس جنت میں نہیں آیا جا سکتا. آئیں گے بھاگے ہوئے. یہ ہے عزیزان مان اسلام کی تبلیغ کا طریق کہ ایسا نظام قائم کیجئے کہ جس کے انسانیت ساز نتائج کو دیکھ کے دنیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ در گروہ دنیا بھاگی ہوئی آئے اس طرف. کہا کہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ خصوصیات تو پیدا نہیں کی، چاہتے یہ ہے کہ انہیں بھی اس جنت کے اندر حصہ مل جائے، جنت نعیم کے اندر کیا لگ رہے. کلا، بڑا عجیب اعلان ہوتا ہے قرآن کا یہ، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، سوال نہیں ہے. انا خلقناہم مما یعلمون، انہیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی پیدائش کا مقصد کیا بتایا تھا. وہ قرآن میں بتایا ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عجیب ترجمہ بھی اس کا بھی ہوتا ہے نا، عبادت کا ترجمہ پرستشیہ. کہا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کرتے رہے. ترجمہ ہوا ہماری پرستش کرتے رہے. پرستش کے معنی ہوئے نماز پڑھتے رہے. تو پھر اس کے لیے عجیب عجیب تفسیریں ہمارے ہاں آتی ہیں کہ صاحب اس نے قرآن نے تو کہا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یہ پرستش کرتے رہیں، تو ان کو تو ہر وقت پرستش کرتے رہنا چاہیے، عبادت کرتے رہنا چاہیے. اب جو وقت عبادت میں نہیں گزرتا وہ تو پھر اس کے خلاف چلی گئی بات، تو کیسے ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا ہمیں تفسیر بھی آتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو پھر تفسیر اس کی ہوئی کہ جو مومن صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ظہر کی پڑھتا ہے تو درمیان کا سارا وقفہ اس کا عبادت میں گزر جاتا ہے. چل بھائی شام تک کر عبادت ہی عبادت. حتیٰ کہ رات کو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ساری رات کی نیند بھی عبادت میں گزرتی ہے. یوں وہ قرآن کی تفسیر پوری ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے پیدا اس لیے کیا کہ ہماری عبادت کرتے رہو جناب. بس وہ ذرا سے تراجم اور تفسیر کو یوں کیا پہلے تبری نے، وہ سارا نقشہ ہی الٹ دیا سے ایک لفظ کا ترجمہ. ان عربوں سے پوچھو اس زمانے کے وہ کیا معنی لیتے تھے عبد کے اور عبادت کے اور عابد کے، معبود کے. کہا یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی اس جنت کے اندر حصہ دو. کہا کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ مقصود ہی تمہاری پیدائش کا یہ ہے کہ صرف خدا کے قوانین کی تابع داری کرو، فرما برداری کرو، محکومیت اختیار کرو، کسی اور کی نہیں. عبادت کے معنی محکومیت ہے، صرف خدا کے قانون کی محکومیت اختیار کرو، کسی اور انسان کی نہیں. اور تم نے تو انسانوں کی محکومیت اختیار کی ہوئی تھی، تو تم اس جنت میں کیسے آ سکتے ہو؟ یہ تو شرک ہے، تم نہیں یہاں آ سکتے. کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين. ان سے کہو جو اس قدر اپنے آپ میں تکبر اور مغرور کے نشے میں بدمست ہیں کہ ہمیں ناتوانا سمجھو. ہم گواہی میں لاتے ہیں اس پوری کائنات کو اور اس کے نظام کو کہ جو ہمارے قوانین کے تابع چلتا ہے کہ ہم میں یہ قوت بھی ہے، یہ اقتدار ہمیں خدا ہے، یہ نصیب ہے. اور تمہیں پتہ ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں. اس قسم کی قومیں جو ہوتی ہیں تمہارے جیسی قومیں، ان کو ہم زندہ قوموں کی سب سے الگ کر دیا کرتے ہیں، ان کی جگہ دوسری قوم لے آیا کرتے ہیں. خیرم من ہو، پھر وہ ان جیسی نہیں ہوتی، ان سے بہتر قوم ہوتی ہے. قوموں کی جگہ دوسری قومیں آ جاتی ہیں. تو یاد رکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں، تم ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے، تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے کہ ہم ایسا نہ کریں. اور اس کے بعد جب بات موبدی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فذرہم یخوضوا ویلعبوا. عجیب چیز ہے یخوضوا، اس کے معنی ہے باتیں ہی باتیں کرتے چلے جانا، باتیں ہی باتیں کرتے چلے جانا، کانفرنسیں،
सेमिनार, मजाकरात, गुफ्तगुएं, खाली बातें ही बातें। कहा इन्होंने ये समझा है जिंदगी का मकसद कि बातें करते रहो, वयलबू, और काम से खेलते रहो। कहा छोड़ दो इनको इन चीजों के अंदर, करने दो इनको ये सब कुछ, और उसके बाद होगा ये कि इनकी जगह दूसरी कौम ले लेगी और वो इनसे बेहतर होती। हत्ता युलाकू यौमा हुमुल्लज़ी युअदून, ता आके वो दिन आ जाए कि जब फिर इनकी आखिरी तबाही हो और इनकी जगह कोई दूसरी कौम ले ले। देखिए ये यौम वगैरह इसी दुनिया में ही हो रहा है ना कि इनकी जगह कोई दूसरी कौम ले ले। यौमा यखरुजून मिनल अजदासी सिराअन कान्नहुम इला नुसबिन यूफिजून, उस दिन, तबाही के दिन, ये अपने अपने ठिकानों से निकलेंगे तेजी से और यूं जैसे तीर जाता है अपने निशाने पे, इस तरह भाग रहे होंगे किसी हिफाजत की जगह की तलाश के अंदर। खाशियन अबसारुहुम तरहुकुहुम जिल्लतुन, इज्ज़ व आमानगी से निगाहें झुकी हुई, नदामत और शर्म से चेहरे स्याह हुए हुए। ये बताया अंजाम ऐसी कौम का अजीजा ने ना, जिल्लतुन। सबसे बड़ा अजाब ये है इंसानियत का कि खुदा ने इंसान को वाजिब तकरीम पैदा किया, इंसान जलील हो जाए, जलील महसूस करने लग जाए, दुनिया उसे जलील कहने लग जाए। सबसे बड़ा अजाब ये है बताया सा, ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून, ये है वो दिन जिसके मुतल्लिक इनसे कहा जाता था कि इससे डरो, इससे बचो, ना आने दो ये दिन, तबाह हो जाओगे, जलील हो जाओगे दुनिया के अंदर। सूरह मारिज, हाँ अल-मारिज इस आयत पे खत्म होती है अजीजा ने मन। आइंदा हम अगली आयत सूरत लेंगे सूरह नूह, और ये ऐलान है फिर वो